کیا اس کائنات میں ہمارے کرۂ ارض کے علاوہ بھی کہیں زندگی آباد ہے؟ یہ سوال ہر دور کے انسان کو ہی پریشان کرتا رہا ہے۔ یہ لامحدود کائنات کیا صرف انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ ہماری گیلیکسی جو اربوں خربوں گیلیکسیز کی طرح ایک گیلیکسی ہے، اس میں اربوں خربوں ستارے اور ان سے بھی زیادہ سیارے موجود ہیں، اور اس میں موجود ہماری حقیر سی زمین کی حیثیت صحرائے اعظم میں موجود ایک ریت کے ذرے سے بھی کم ہے۔ اس کائنات میں موجود سیاروں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ شاید میتھس بھی اس کے سامنے ہار مان جائے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ صرف اس حقیر سے بے معنی انسان کے لیے پیدا کیا ہو؟ شاید ایسا سوچنا بھی اللہ کی شان کے خلاف ہو اور انسان کے تکبر کے زمرے میں آتا ہو۔ کیا اس بارے میں قرآن مجید ہماری کوئی رہنمائی فرماتا ہے؟ اور کیا ہم ان مخلوقات سے کبھی مل پائیں گے؟ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت کا آغاز کلام ہی اس ٹاپک سے ہوتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالم کیا ہے؟ عالم سے مراد جہان یا دنیا ہے۔ عالم ایک ایسا کرہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی مخلوق آباد ہو۔ گویا اللہ نے اپنی پہلی تعریف ہی یہ کی ہے کہ وہ انسان اور حیوان کے علاوہ ان تمام مخلوقات کا بھی رب ہے جو اور کروں پر آباد ہیں۔ گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں، بلکہ اس کائنات میں زمین کے علاوہ بھی بہت سے کروں پر مخلوقات بستی ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار جو اللہ نے ان دونوں کے درمیان پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ جہاں اللہ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا ہے کہ اس نے ان مخلوقات کو پوری کائنات میں زمین و آسمان کے بیچ میں پھیلا رکھا ہے، اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ ایلینز یا خلائی مخلوق کسی ایک ہی سیارے پر نہیں بلکہ پوری کائنات کے بہت سے سیاروں پر آباد ہیں۔ اس آیت میں مزید یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ چاہے گا وہ ان مخلوقات کو آپس میں ملا دے گا۔ کوئی اللہ نے اس بات کی نفی بالکل نہیں کی کہ ہم کبھی ان ایلینز یا خلائی مخلوق سے نہیں مل پائیں گے، بلکہ اللہ نے اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ان کو آپس میں ملا دے گا۔ اب آیا ایسا قیامت سے پہلے ہوگا یا نہیں؟ شاید اس کا جواب آج کی تاریخ میں کوئی نہ دے پائے۔ اس آیت میں مخلوقات کے آپس میں ملنے کا کہنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گویا وہ ابھی ایک دوسرے سے نہیں ملی، یعنی یہ مخلوقات اس زمین پر نہیں بلکہ کسی اور سیارے یا فلکیاتی جسم پر آباد ہیں جس تک ابھی انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ واللہ عالم۔ ابن تیمیہ جو آج سے 800 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم اور محقق گزرے ہیں کے مطابق ایسا کہنا کہ ہم اللہ کی واحد مخلوق ہیں گھمنڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کا مزید فرمانا تھا کہ اللہ نے ہمارے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات اس کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، جبکہ ہم سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات پیدا کر رکھی تھیں اور ہمارے بعد بھی نئی سے نئی مخلوقات پیدا کرتا رہے گا اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ابن تیمیہ کا کہنا تھا کہ صرف انسان کی تخلیق پر رک جانا اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ الخلاق ہے، یعنی وہ مسلسل تخلیق کرنے والا ہے اور وہ ایسا کرتا رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف انسان ہی دائمی اشرف المخلوقات ہے اور نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی مخلوق پیدا کی جائے گی، گویا اللہ کی شان میں گستاخی کے مترادف ہے اور غرور اور گھمنڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ انسان کو اس دنیا اور اس وقت کے لیے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، نہ کہ ہمیشگی کے لیے پوری کائنات کا۔ اس لیے ان کا ماننا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی اس کائنات میں بہت سی مخلوقات بستی ہیں اور ہمیشہ آتی رہیں گی۔ جان ہوورڈ نامی ایک انگریز ریسرچر نے ابن تیمیہ کی تحقیق پر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے پرپیچوٹی آف کریشن ان دی تھاٹس آف ابن تیمیہ۔ اس میں اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ اللہ کی شان کے عین مطابق ہے کہ اس نے ہر دور میں نئی سے نئی مخلوقات پیدا کی ہیں اور ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا، اور ہم بس اللہ کی لامحدود مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہمیں خلائی مخلوق کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور اسے خشکی اور تری کے لیے سواریاں بھی دیں اور اسے پاک صاف روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات سے کہیں زیادہ عطا کیا اور بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی۔ یہاں پر جب اللہ نے فضیلت کی بات کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی، بلکہ استعمال ہونے والا جملہ بہت سی مخلوقات ہیں، جبکہ قرآن کے مطابق اس زمین پر بسنے والی سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ جنوں یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کوئی انسان فرشتوں، جنوں اور زمین کی تمام مخلوقات سے افضل ترین ہے، تو پھر وہ کون سی مخلوق ہے جس پر ہم کو فضیلت نہیں ملی؟ گویا اس میں ایک پوشیدہ اشارہ ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اس کائنات میں اور مخلوقات آباد ہیں جو اللہ کے ہاں ہم سے بھی افضل ہیں، اور اگر وہ اس دنیا میں آباد نہیں تو یقیناً وہ کسی اور کرے پر آباد ہوں گی۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہاں اللہ نے ایلینز کی موجودگی کا ایک اشارہ دے دیا ہے تو ہرگز غلط نہ ہوگا۔ اس ضمن میں ایک اور آیت میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو اور وہ زینت کا سبب بھی بنتے ہیں، اور ان کے علاوہ اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات بھی پیدا کی جن کو تم نہیں جانتے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک خفیف اشارہ دے دیا ہے کہ اے ناچیز انسان، اپنے اوقات میں رہ، تو نہ ہی میری پہلی اور نہ ہی آخری تخلیق ہے، بلکہ میں نے اپنی بہت سی مخلوقات اس کائنات میں بکھیر رکھی ہیں، اگرچہ تیری ان تک رسائی نہیں۔ گویا اللہ کا بار بار انسان کو چیلنج کرنا
कि तुम उनको नहीं जानते इंसान को उसकी औकात याद दिलाने के मुतरादिफ है, ताकि वो बिला वजह अपने आप को इस कायनात का मालिक न समझ बैठे जिसका मालिक सिर्फ मेरा रब है। अगरचे कुरान पर की जाने वाली ये तमाम तहकीक मुख्तलिफ अदवार के उलेमा और मुहक्किकीन की रिसर्च का नतीजा है, लेकिन हतमी तौर पर इस ज़िमन में कोई राय आज के दौर में कायम कर पाना शायद मुमकिन ना हो। ये कुरान के उन बहुत से राजों में से एक राज है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा। एलियंस की बाकायदा तलाश नासा का एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जिसके लिए नासा एक खास दूरबीन बना रहा है। इस टेलीस्कोप का नाम द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि एक W1 यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है। इसका मकसद एक्सोप्लैनेट्स की तलाश करना है और इसको 2027 में खला में लॉन्च किया जाएगा। एक्सोप्लैनेट से मुराद ऐसे सैयारे होते हैं जो हमारे निज़ाम शमसी से बाहर दूसरे सितारों के गिर्द घूम रहे हों। इस मिशन का मकसद न सिर्फ उन सैयारों को लोकेट करना बल्कि जदीद साइंसी तहकीक से ये पता चलाना भी है कि आया उन प्लैनेट्स का अपना एटमॉस्फेयर है या नहीं, और अगर है तो उनमें मुख्तलिफ गैसेस की मिकदार कितनी है। इस दूरबीन की मदद से नासा बहुत सा डेटा इकट्ठा कर पाएगा ताकि अंदाजा लगा सके कि आया वहाँ कोई जिंदगी आबाद होने के चांसेस भी हैं या नहीं। अगर ऐसा कुछ सैयारा कभी ढूंढने में नासा कामयाब हो गया तो नासा इंटरस्टेलर जर्नी के लिए स्पेस ड्राइव्स बनाने की कोशिश भी कर रहा है, इसके जरिए इंसान मुस्तकबिल में सितारों के बीच में ट्रेवल कर सकेगा। आया इंसान कभी इस काबिल हो पाएगा या नहीं, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। हकीकत यह है कि इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं कि आया हमारे अलावा इस कायनात में कोई और मखलूक आबाद भी है या नहीं, क्योंकि मुझसे और आपसे कबर में किया जाने वाला सवाल वही रहेगा चाहे कोई मखलूक आबाद हो या नहीं, और फिर हमारा अंजाम भी उन सवालों के जवाब की बुनियाद पर हमेशा के लिए फाइनल कर दिया जाएगा। इस सारी तहकीक का मकसद अपने रब की बड़ाई और शान को पहचान कर अपने नफ्स को उसके आगे मसजूद कर देना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हमारा इल्म हमें रब के करीब कर रहा हो तब तो वो इल्म है, वरना ऐसे इल्म से जहालत अच्छी। अल्लाह हक की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए, आमीन। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।